حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اور اولیاء کو دور سے پکارنا بالکل جائز اور باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ امام ابو الحسن شتنوفی شافی ملا علی قاری شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں، حضور غوث اعظم کا ایک قول نقل فرماتے ہیں کہ اگر کوئی رنج و غم میں، کوئی بہت ہی رنج یا غم کے اندر بہت تکلیف میں ہے اور وہ مجھ سے مدد مانگے تو اس کی مصیبت ٹل جائے گی، اس کی مصیبت ٹل جائے گی۔ یہ حضور غوث اعظم کا فرمان ہے، جو کوئی غم یا تکلیف میں مجھ سے مدد مانگے گا اس کی مصیبت ٹل جائے گی۔ اور انہوں نے فرمایا جو سختی کے وقت میرا نام پکارے اس کی سختی دور ہوگی، اور جو کسی حاجت میں مجھے اپنے رب کی طرف وسیلہ بنائے اور اس طریقے پر 2 رکعت نماز ادا کرے اس کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اور وہ نماز کا طریقہ انہوں نے کیا بتایا؟ انہوں نے فرمایا کہ 2 رکعت نفل پڑھنی ہے مغرب کی سنتوں کے بعد، مغرب کی سنتوں کے بعد 2 نفل پڑھنی ہے، اور سورۃ فاتحہ کے بعد جو سورہ اخلاص ہے وہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 11 مرتبہ پڑھ کے سلام کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا درود شریف پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ کہنے یا رسول اللہ یا نبی اللہ اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات۔ 11 دفعہ یہ کہہ کر تو حضور غوث اعظم نے فرمایا اب وہ بندہ 11 قدم بغداد کی طرف چلے، 11 قدم بغداد کی طرف چلے، اور ہر قدم کے اوپر یہ کہے یا غوث الثقلین یا کریم الطرفین اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات۔ 11 دفعہ پڑھے اور اپنے دل میں جس تکلیف یا مصیبت یا پریشانی میں وہ مبتلا ہے اس کا خیال رکھے اور اللہ سے دعا کرے۔ آپ فرماتے ہیں اس کی حاجت بر آئے گی۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے کئی مرتبہ اس نماز کو آزمایا اور اس کو بالکل صحیح پایا۔